کام کر رہے ہیں. دوسری طرف میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہندوستان میں ایک منظم منصوبے کے تحت ایک کام کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے. ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہوتا ہے. یہ جو فسادات ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب فساد ہو گیا، ہنگامہ ہوا، لیکن آپ فسادات کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فساد ان مقامات پہ کروایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بہت معاشی حالت ٹھیک ہے. وہاں فساد کرا کے آپ کی معاشی حالت کو، آپ کے بزنس کو ختم کر دیا جاتا ہے. آپ خود دیکھیں گے، اگر ایک ایک تاریخ وار اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گلبرگے کے مقام پر کپڑے کی ٹھوک تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی. فساد کے بعد وہ تجارت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. مراد آباد کے اندر برتنوں کی تجارت مسلمان کے ہاتھ میں، فساد کے بعد وہ تجارت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے بنارس میں بنارسی ساڑیوں کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. بھوپال وغیرہ میں پتے کا بیڑی کا کاروبار ہاتھ میں تھا. اور اب جو بھاگلپور میں جو فساد ہوا ہے، صرف ہم فساد کے اوپر غور کرتے ہیں، لیکن بھاگلپور وہ مقام ہے جہاں یو پی اور بہار میں سب سے زیادہ دولت مند لوگ رہتے تھے. ریشم کا پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا اور اب فساد کے بعد وہ کاروبار ختم کر دیا گیا. تو ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب جلوس جا رہا تھا، مسلمانوں نے پتھر مار دیا، یہ، اور ہم لوگ اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں. جیسے کہ گجرات میں فساد ہوا تو اس وقت بوٹا سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ پتھر آئے تھے، 10 لاکھ کا جلوس تھا. چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا وہاں کتنے مسلمانوں کے مکانات تھے؟ تو کہا 15 مکانات تھے صرف، اور 10 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے. میں نے کہا مکان میں لوگ تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیے تھے. تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے؟ آپ بتائیے کیا تھا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اگر یہاں سے کوئی 10 لاکھ کا جلوس جائے تو آپ میں، میرے میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر ماریں؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے. لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب فساد کی ابتدا مسلمان نے کی، حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں. تو یہ ایک منظم سازش ہے. اس لیے ہے کہ دستور میں ہریجنوں کو، پسماندہ طبقے کو مراعات دی گئی کہ ان کو اوپر اٹھایا جائے. ہمیں اعتراض نہیں ہے اور زیادہ مراعات دی جائے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اوپر اٹھ جائیں گے تو یہ سڑکوں پر جھاڑو دینے کے لیے، گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، ہوٹل میں برتنا مانجنے، رکشا چلانے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں؟ حالانکہ اردو کوئی مسلمان کی مذہبی زبان تو ہے نہیں. قرآن عربی میں نازل ہوا، اردو میں نازل نہیں ہوا. ہم نے تو یہاں آ کر اردو کو سیکھا کیونکہ یہ ایک مشترکہ زبان تھی اور ہم نے اس کو اپنایا. لیکن آج آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے. 99% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ کہ آپ عربی سے واقف نہیں ہیں. آپ کو اردو میں قرآن پڑھنا لازم ہے، جیسا کہ ابھی یہاں پر قرآن پڑھے اس کا ترجمہ ہوا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس زبان کو ختم کر دیا جائے تو آپ اپنے مذہب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے محروم ہو جائیں گے. اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو، وہ قوم ختم ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے.
اب سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کیا ہے؟ 2% بھی نہیں ہے، اور پھر ہم اپنے بچوں کو جن میں شعور ہے مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں. لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں، کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے، مسئلے تناسخ کو سمجھایا جاتا ہے. اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے، سوائے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب. یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا، دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندوؤں کے اوپر، تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے. یہ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں. تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہو چکا. میں آپ کو حیدرآباد کی بات، کیونکہ اپنی ایک مخصوص محفل ہے، عوامی محفل میں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، لیکن حیدرآباد میں بھی ہم کو بدنام کیا گیا تھا کہ صاحب یہ جماعت فساد کراتی ہے. ہم نے کہا بھائی ہماری جماعت تو 1957 سے ہے، 57 سے لے کے 80 تک کیوں نہیں فساد ہوا؟ 80 کے بعد کیوں فساد ہوا حیدرآباد میں؟ فسادات میں حیدرآباد کا سلسلہ 80 سے شروع ہوا. چونکہ لوگ واقف نہیں ہوتے، گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، بدنام کیا جاتا تھا. کیا 1977 میں جب جنتا گورنمنٹ آئی تو پاسپورٹ کی سہولتیں دے دی. یہاں لوگ آئے، باہر نکلے، کچھ پیسہ حیدرآباد کو بھی آیا، تو وہ لوگ کاروبار کے اندر حیدرآباد کا مسلمان کودا 69 اور 70 میں. جیسے ہی کاروبار میں آیا اور ہم لوگ ان کی مدد کرنے لگے، کیونکہ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر سبزی منڈی تھی، وہ منڈی پولیس سیکشن سے پہلے مسلمانوں کی تھی. بہت سے جیسا لاڑ بازار کے پاس مسلمانوں کی مارکیٹ تھی، پٹیل مارکیٹ ہماری تھی، لیکن نکل گئی تھی. وہ مسابقت میں آئے تو انہوں نے فسادات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ان کو بزنس کے اندر نہ آنے دیا جائے. تو اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے خاموشی سے کام کرنا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ فسادات کا سلسلہ ایک دم رک گیا، کیونکہ مسلمان بھی تیار رہا. تو آج میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں اور ہم کو ہر میدان میں کام کرنا ہے اور ہم کو اختلافات کو ختم کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب اگر کوئی مذہبی کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرنے دیجیے. وہاں بھی ہم پسماندہ ہو چکے ہیں، وہاں بھی کمزور ہیں، ہم کو ہاتھ پیر مضبوط کرنا ہے. ہندوستان میں وہ بھی کام ہو رہا ہے تو کیجیے، اچھا ہے. تو بہرحال ہم کو ایک منظم طریقے سے ہم کو کام کرنا ہے، اور آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں ہمارے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ عموماً بڑے بڑے شہروں میں اختلافی مسائل مسلمانوں میں پیدا کیے جاتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں. تو مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے. مورخ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر، بڑی تفصیل ہے، معاہدہ ہوا تھا، حضرت عمر بھی بیت المقدس آئے، دیکھنے لگے. تو جب آپ دیکھ رہے تھے بیت المقدس تو وہاں ایک دروازے کے پاس سے کچھ آواز آنے لگی. تو حضرت عمر ٹھہر گئے، کہا یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا حضرت ہمارے بہت بڑے پادری بحث کر رہے ہیں. کہا کہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ کہا کہ بہت اہم مسئلے کے اوپر بحث ہو رہی ہے. کہا کہ بھائی آخر کیا بحث ہے؟ کہا کہ بڑا نازک اور اہم مسئلہ ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس دیوار میں جو سوراخ بنایا گیا ہے اس سے ہم ان کو کھانا دیتے ہیں. جب تک یہ بحث مکمل نہیں کر لیں
उस वक्त तक ये बाहर नहीं आएंगे। हजरत ने कहा कि भाई क्या है, बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम तबाह हो गए, गुलाम हो गए, और आज किस मसले पर बहस कर रहे हैं, आखिर मसला क्या है? तो उन पादरियों ने कहा कि हजरत मसला ये है, इस पर बहस हो रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पैखाना किया था या नहीं किया था। तो हजरत उमर ने कहा, हाय कौम, कि जो सब कुछ तुझसे निकल गया, और अगर किया तो क्या था और नहीं किया तो क्या था, किस पर बहस कर रहे हैं? तो आज माफ करें, बुरा ना माने, इख्तलाफी मसाइल हैं, 1000 बरस से हैं, लेकिन उसके ऊपर मुसलमानों को आपस में इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जिस मसले बहस बेहतर समझते हैं कीजिए, लेकिन इसके ऊपर अपनी तवानाइयों को रायगा करें और आपस में इख्तलाफात पैदा करें, ये अच्छा नहीं है। बल्कि इत्तेहाद कलमे की बुनियाद पर होना चाहिए। अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, है मुसलमानों में फ़िरक़े, तो हम उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आपस में हम मुनज़्ज़म और मुत्तहद रहें और मुसलमानों की माशी और दीनी, तालीमी, सियासी तरक्की के लिए मंसूबबंद काम करें। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ भटकल के आप लोग बड़े मुनज़्ज़म और बड़े तालीमी याफ्ता हैं और काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को और तौफीक अता फरमाए, और अगर आप कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा। मस्जिद के बारे में आपने बताया बाबरी मस्जिद का सिलसिला ये है कि 500 बरस से एक मस्जिद बनी है। एक बाबर के एक जनरल ने उस मस्जिद को बनाया बाबर के नाम से, और वहां नमाज होती आई। लेकिन 1949 में उसमें एक मंसूबाबंद तरीके से एक बुत को लाके रख दिया गया और कहा गया कि साहब यहां था। खैर वो केस चलता रहा, लेकिन बाद में राजीव गांधी की हुकूमत ने उसका दरवाजा खोला और वहां पूजा कराने लगे। उस पर ही एहतजाज हुआ और मुसलमान मुत्तहद हुए, एक्शन कमेटी बनी ताकि उसके हासिल किया जाए। अब आप गौर कीजिए कि खुद अजूदिया के अंदर 8 मंदिर हैं, जो आटो के आटो ये कह रहे हैं कि राम यहां पैदा हुए थे। अब बताइए कि पहले वो तस्वीर करके आए कि राम पैदा कहां हुए थे। आप खुद मंदिर बना के बैठे हैं, अब नवा क्यों आप कर रहे हैं खामखा? और फिर राम की पैदाइश कब है? राम की पैदाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 10 लाख बरस पहले पैदा हुए थे, जहां तारीख का कोई जिक्र ही नहीं है। हजरत ईसा को पैदा होकर तकरीबन 2000 बरस हो रहे हैं, कुछ कम, और उससे 10 लाख बरस पहले। हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने पार्लियामेंट में ऐसी एक कहा था कि वाजपेयी साहब कि 10 लाख बरस पहले की गवाही कौन देगा, लेकिन चूंकि आपके पास दोबारा जन्म का मसला है, मुमकिन है कि आप उस वक्त दाया के फराइज अंजाम दे रहे होंगे, आप गवाही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। आप बताइए कि 10 लाख बरस पहले ना तारीख, आज ज्योग्राफिया बदल गया है, समंदरों के, दरियाओं के रुख बदल चुके हैं। आप कहां है और किधर है, लेकिन है क्या? इसके पीछे एक चीज काम कर रही है, वो ये है कि हमारी आइंदा नस्ल को ये बताना कि हिंदुस्तान को बनाने में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं था। क्योंकि वो ये कहते हैं कि ताजमहल भी मुसलमान का बनाया हुआ नहीं है, शाहजहां का। दिल्ली की जामा मस्जिद भी तुम्हारी नहीं है। जितनी इमारतें हैं, हत्ता के कुतुब मीनार वगैरह, सबके लिए कहते हैं कि ये सब हिंदुओं की बनाई हुई।